الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شہر ہاپوڑ میں اس مسجد فاروقی میں اور سرائے بشارت علی میں آج ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. کسی بھی خطے زمین میں جو بھی مسجد ہوتی ہے وہ اس خطے زمین کی آبادی کا دھڑکتا دل ہوتا ہے. مسجد ہر محلے کا، ہر بستی کا دھڑکتا دل ہے. مسجد اگر زندہ ہے، مسجد کے اعمال زندہ ہیں، تو سمجھیے کہ محلہ زندہ ہے، گاؤں زندہ ہے، بستی زندہ ہے، آبادی زندہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب سب سے پہلے قباء کی بستی میں تشریف لائے تو آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. سب سے پہلی مسجد قباء کی مسجد تھی. پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلی فکر اس کی فرمائی، قبل اس کے کہ مکانات بنائے جاتے، اس کی فکر فرمائی گئی کہ مسجد قائم کی جائے. لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ نے عارضی قیام فرمایا، اور مکان کے سامنے جو میدان پڑا تھا اس میدان کو خرید کر اسی میدان میں مسجد کی تعمیر کا انتظام فرمایا. وہی مسجد ہے جو مسجد نبوی کہلاتی ہے، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر جو لوگ بھی دنیا بھر سے جاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور روزہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور وہی مسجد ہے جس مسجد کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے دنیا کی قسمت بدل دی. وہی مسجد تھی جس میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی. وہی مسجد تھی جہاں سے امت کے افراد کو فتوے ملتے تھے. وہی مسجد تھی جو اسلامی عدالت تھی اور جہاں مقدمے دائر کیے جاتے تھے اور فیصلے ہوتے تھے. وہی مسجد تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجوں کو مخاطب فرماتے تھے اور وہاں سے پھر بٹالینز روانہ کی جاتی تھیں. تو مسجد کیا تھی؟ وہ اسلامک سینٹر تھا، وہ چھاونی تھی، وہ تعلیم گاہ تھی، تربیت گاہ تھی، وہ خانقاہ بھی تھی اور مدرسہ بھی تھی. ایک ایسی جامع اور عظیم الشان مسجد تھی کہ اسی مسجد میں جس نے پڑھا وہ امت کا امام بنتا چلا گیا. سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے اسی مسجد میں نبی سے تعلیم حاصل کی. اور حضرت فاروق اعظم ہیں جن کی نسبت سے یہ مسجد مسجد فاروقی یا مسجد فاروقیہ ہے. انہوں نے بھی اسی مدرسے میں پڑھا، اسی مسجد میں پڑھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہیں پڑھا. حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، انہوں نے وہیں پڑھا. مکہ مکرمہ میں بھی پڑھا. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاں آپ اپنے صحابہ کی اور اپنے اہل بیت کی تربیت فرماتے رہے، ان کو تعلیم دیتے رہے، ان کا تزکیہ فرماتے رہے اور ان کو متحد رہ کر جینے کا سلیقہ عطا فرماتے رہے.
اور ان کو اس مرحلے کے لیے تیار کرتے رہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا، جب ان کی اسلامی ریاست قائم ہوگی، جب ان کا نظام وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، تو مکہ مکرمہ کے 13 سال میں جو تربیت کی جا رہی تھی، جو مجاہدہ ہو رہا تھا، جو قربانیاں دی جا رہی تھی، اللہ کی طرف سے ان کا صلہ ملنے والا تھا، اور طے تھا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو پھر وہ عروج عطا ہوگا کہ اسی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اور اسی مدینہ منورہ کی مسجد کے درس کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے پھر مسلمان اس قدر آگے بڑھیں گے کہ وہ یمن کو بھی فتح کریں گے اور وہ عمان کو بھی فتح کریں گے، اور آگے چل کر پھر وہ عراق کو بھی فتح کریں گے، اور سیریا کو بھی، اور ایران کو بھی، اور ترکستان کو بھی، اور چین کو بھی، اور ہندوستان کو بھی، اور دوسری طرف دیکھیے تو مصر کو بھی، اور لیبیا کو بھی، اور تیونس کو بھی، اور الجزائر کو، اور مراکش کو، اور اسپین کو، اور افریقہ کے ملکوں کو۔ جن لوگوں نے فتح کیا ان سب کو مسجد میں تربیت ملی، مسجد میں تعلیم ملی۔ آج ہم لوگوں کے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ مسجدیں اکثر بند رہتی ہیں، نماز کے اوقات میں کھولی جاتی ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن خطاب بھی ہو جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر صرف خطبہ ہوتا ہے اور عربی میں ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور یہ تو ذہنوں میں ہوتا ہی نہیں کہ مسجد اس لیے ہے کہ یہیں سے سارا سرکولیشن ہوگا، جسم میں خون کا سرکولیشن اسی مسجد سے ہوتا رہے گا، اور اسی مسجد سے افراد تیار ہوں گے، ٹیمیں تیار ہوں گی، کیڈرز تیار ہوں گے، پولیس مین تیار ہوں گے، فوجی تیار ہوں گے، پولیٹیشین تیار ہوں گے، مینیجر تیار ہوں گے۔ یہ تو کسی کے ذہن ہی میں نہیں۔ اس لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو آدمی کو اسکول جانا پڑے گا، پھر اسکول میں بھی بڑھتے بڑھتے کالج، اور کالج کے بعد یونیورسٹی میں جانا ہوگا، اور جب ان کے پاس اعلیٰ درجے کی سندیں ہوں گی تو پھر ان کو اچھی ملازمتیں ملیں گی، اور پھر وہ خدمت کی پوزیشن میں آئیں گے۔ یہ ذہن میں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے الگ ہٹ کر کوئی اسکول نہیں بنایا، مسجد سے الگ مدرسہ نہیں تھا آپ کا، مسجد سے الگ دارالقضاء یا اسلامی عدالت نہیں تھی، مسجد ہی سینٹر پلیس تھا، اور اس سینٹر پلیس کو اسلامک سینٹر بنا دیا گیا تھا۔ اب جتنی بھی اسلامی خدمات تھیں، جو کام بھی اسلام کی ترقی اور اس کے عروج اور اس کی خدمت سے متعلق تھے، وہ مسجد میں انجام دیے جاتے تھے۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی طرف اس مسجد کی نسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سرائے حضرت علی کی بشارت ہے، بشارت علی اس سرائے کا نام ہے۔ تو بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ رکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی گہرائیوں میں لوگ نہیں اتر پاتے ہیں، اور ان کے اندر جو معنویت ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور جو ان کے اندر جو راز ہوتے ہیں ان کو نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد کی ذمہ داری جن بزرگ کے کاندھوں پر ہے، جو ہمارے اس مجلس میں بھی تشریف فرما ہیں، وہ بہت ہی ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اعمال مسجد میں زندہ ہوں، اور مسجد نبوی کے سلسلے سے تعلق رکھے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جیسے پوری امت پر یہ لازم ہے کہ امت کا ہر فرد امتی رسول بنے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہر مسجد کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد نبوی سے منسلک ہو، اور ہر مدرسے کے لیے لازم ہے کہ وہ مدرسہ نبوی سے متعلق ہو۔ اگر کوئی مدرسہ، کوئی تعلیم گاہ مدرسہ نبوی سے الگ ہے، جدا ہے، دور ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس کا سلسلہ نسب ٹوٹ گیا ہے، اس کی کڑی الگ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر اب اسلامیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ آج کی جو صورتحال ہے
اس صورتحال میں اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان عہد اول کی طرف واپس جائیں۔ عہد اول سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، مکی دور اور مدنی دور، ان ادوار کو یاد کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ترقی کی اس منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں جس کی ابتدا ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے، غار حرا سے، غار ثور سے، مسجد حرام سے، اور جس کا کمال سامنے آیا تھا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے۔ ہمیں ادھر جانا ہے، ہماری ترقی سامنے کی طرف نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت ترقی کر لیں گے اگر ہم لندن چلے گئے یا امریکہ چلے گئے، ہم کینیڈا چلے گئے تو بڑی ترقی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں پر بڑا رعب تھا امریکہ کا اور یورپ کا، اور اگر کوئی امریکہ یا یورپ چلا جاتا یا وہاں کی ڈگری لے کے آتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی اس کو تو بڑا مقام حاصل ہے اور یہ تو بہت ہی اعلیٰ صلاحیت کا انسان ہے، یہ سمجھا جاتا تھا۔ اور ابھی بھی بہت سے ایسے احمق ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ واقعے کے خلاف ہے۔ جس کو جو کچھ ملا پوری دنیا میں سب سے زیادہ یورپ نے ترقی کی، پھر امریکہ نے، پوری دنیا میں جو کچھ ترقی یورپ کو ملی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے دھول کے نتیجے میں ملی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا ان کے ذریعے سے فتوحات ہوئیں، اور پھر تابعین کے ذریعے اسپین فتح ہوا جس کو اندلس کہتے ہیں مسلمان، اور اسپین میں مسلمانوں نے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی، اور پھر ان میں پڑھنے کے لیے پوپ بھی آئے اور بشپ بھی آئے اور پیٹریارک بھی آئے اور فادرز بھی آئے۔ عیسائی دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز وہاں آئے، وہ اپنی جگہ پر انٹلیکچوئلز تھے لیکن مسلمانوں کے لیے وہ اطفال مکتب تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعلیم گاہ میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا اور حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی اور فقہ بھی پڑھایا جاتا تھا اور سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی اور میڈیکل نالج بھی ان کو دی جاتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو کاسمولوجی اور ایسٹرونومی، فلکیات سے متعلق اور فضائیات سے متعلق علم بھی پڑھایا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پڑھایا جاتا تھا کہ سمندروں اور دریاؤں کی دنیا میں کیا ہے اور کیسے ہم سمندروں کے سینے کو چیرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، اور سمندروں کی تہوں میں اتر کر کیا کیا خزانے اور موتی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ علم یورپ کے لوگوں کو دیا، اور یورپ کو جو کچھ بھی ترقی حاصل ہوئی وہ اسلامی علوم کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور پھر ان کو جو نشأت ثانیہ حاصل ہوا، یعنی جو ان کو عروج حاصل ہوا، دوبارہ جو ترقی ہوئی، وہ مسلمانوں کی رہین منت ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی گرد ہے اور جوتیوں کی دھول ہے جو ان کو نصیب ہوئی، اور انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت باوجود اس کے کہ وہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے عربی زبان بولنے پر فخر کیا، عربی لکھنے پر فخر کیا، عربی کتابیں پڑھیں، اور کیونکہ اس وقت جو علم بھی موجود تھے وہ عربی میں تھے، پھر عربی سے انہوں نے اسپینش میں اور پرتگالی زبان میں اور جرمن زبان میں اور فرینچ زبان میں اور برٹش زبان میں ان کے ترجمے کیے۔ تو عربی کی کتابوں کے ترجمے یورپین لینگویجز میں ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لائبریریوں میں کتابیں بھی ہماری پہنچیں اور دماغ میں ہمارا علم پہنچا، اور ہمارے ذریعے اسٹوڈنٹس وہاں کے انٹلیکچوئلس بن گئے، اور پھر وہ سائنسدان بن گئے، اسکالر بنے اور سائنٹسٹ بنے، اور پھر انہوں نے بڑی ترقیاں حاصل کرنا شروع کی، اور ہم لوگ پوری دنیا پر اپنے پھریرے لہرانے پر فخر کرنے لگے اور دھیرے دھیرے غفلت کے شکار ہو گئے۔ لہذا ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جو امراء تھے اور جو بادشاہ تھے اور جو دولت مند تھے،
وہ اس دنیا کی عشرت اور دنیا کی دولت اور دنیا کی عزت کی فکر میں لگ گئے، اور جس چیز سے ان کو عروج حاصل ہوا تھا اس سے انہوں نے غفلت اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یورپینز جو ان کے شاگرد تھے وہ ان پر غالب آ گئے، اور دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ اب وہ استاد بن گئے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ یورپ پھر زوال کا شکار ہو گیا ہے، امریکہ زوال کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے مظالم کیے، اور ظلم سے کوئی پنپ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ ظلم کی روش اختیار کرے گی تو کچھ تو مہلت اللہ دے دیتا ہے۔ فرعون کو دی، نمرود کو دی، قارون کو دی، حامان کو دی، کچھ مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد عذاب ایسا آتا ہے کہ جو انہیں تہس نہس کر دیتا ہے، اور یہ عذاب اللہ کا تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ظالم حکمران عرب کے ہیں وہ بھی اس کے شکار ہوں گے، اور امریکہ بھی زوال کی طرف جا رہا ہے، یورپ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی جو رشیا میں اور یوکرین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار بن جائے گی، بن رہی ہے دھیرے دھیرے۔ یہ جنگ بڑھتے بڑھتے رشیا اور امریکہ کی، رشیا اور نیٹو کی، رشیا اور یورپ کی ہوتی چلی جائے گی، اور جو دیگر ممالک جس کا ساتھ دیں گے وہ بھی حریف بن جائے گا، وہ بھی جنگ میں کود پڑے گا یا اس کو جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں زبردست گرانی ہوگی، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں لوگ ہجرت کر کر کے پہنچیں گے۔ جیسے سیریا میں جب ظلم ہوا، عراق میں ہوا، افغانستان میں ہوا، تو وہاں سے ہجرت کرنے والے بہت سے ملکوں میں گئے اور بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ وہی صورتحال اب بھی درپیش ہے، اور ہمارے ملک کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ملک کی دانشمندی اس میں ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کے خلاف عمل کرے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ دلی کی حکومت ہو یا لکھنؤ کی حکومت ہو، کہ وہ یہ طے کر لے کہ ہمیں انصاف کرنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہمیں سب کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کام اگر ہوگا، یہ کام مودی کریں گے، امت شاہ کریں گے، یوگی کریں گے، تو وہ پنپ سکیں گے، ترقی کریں گے، ان کو عروج حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو محنت کر رہا ہے مومن ہے یا کافر ہے۔ کافر محنت کرے گا اس کا کھیت تیار ہوگا، کافر محنت کرے گا اس کی دکان اچھی ہوگی، کافر محنت کرے گا اس کا کارخانہ اچھا ہوگا، مومن کرے گا اس کا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون مانوتا کی بنیاد پر بنایا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ جد و جہد کرے گا۔ انسان کو یہ نہیں کہا گیا مسلمان کو۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے اس دنیا کے لیے، جو دارالاسباب ہے، جو جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا، جو اپنے وسائل اور اسباب کا استعمال کرے گا، اسے کامیابی ملے گی۔ ابھی قریب میں الیکشن تھے، ظاہر ہے کہ بہت سی پارٹیاں تھیں، لیکن جس نے زیادہ محنت کی، زیادہ جد و جہد کی، جس کا کام زیادہ منظم تھا، جس کی شاخ ہر گاؤں میں موجود تھی، اس کو کامیابی ہوئی۔ یہ کامیابی جو ہے یہ مینجمنٹ سے ہوتی ہے، اور یہ کامیابی جد و جہد سے ہوتی ہے۔ تو جن پارٹیوں کو ہزیمت ہوئی، جن کو شکست ہوئی، ان کا وہ کام نہیں تھا جو ہونا چاہیے، اور جس کو موقع ملا، موقع اللہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں کہ کسی کو کامیاب کر دے یا ناکام کر دے۔ جو ہوتا ہے، درخت سے پتا گرتا ہے تو بھی اللہ کی مشیت سے گرتا ہے۔ اس لیے اگر یو پی میں یوگی کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے چڑھنا نہیں چاہیے، اور اس سے نہ گھبرانا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جس نے جد و جہد کی اس کو کامیابی ملی۔ ہاں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ حاکم سے بھی کہے اور محکوم سے بھی کہے کہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، سب کا حق دینا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرنا ہے، فرقہ واریت نہیں ہونے دینا ہے، ہندو مسلم مسئلہ نہیں بنانا ہے، سب برابر ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ جو بات لال قلعے کے اوپر سے مودی جی کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ،
سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ صرف زبانی الفاظ نہیں رہنے چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر چھوٹے بڑے اجلاس میں موقع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں مودی جی سے کہ یہ ہے اصول، اس اصول پر عمل ہوگا۔ یہ سکھایا گیتا نے، یہ سکھایا ویدوں نے، یہ سکھایا ہماری آزادی کی تاریخ نے، یہ سکھایا مانوتا نے، یہ سکھایا انسانیت نے۔ لہذا ہونا ہی چاہیے کہ ملک میں سب کا ساتھ دیا جائے، سب کا وکاس ہو، سب کو وشواس ہو، سب کی ترقی کا کام ہو، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ بات کہیں، وقت کے حکمرانوں سے کہیں، ذمہ داروں سے کہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، حامان سے کہا، قارون سے کہا، اور جیسے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ابو لہب سے کہا، عقبہ سے کہا، عتبہ سے کہا، جو بھی اپنے اپنے وقت کے لیڈران تھے اور چودھری تھے، حضور نے ان کو مخاطب کیا اور یہی کہا کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ایک ایشور کو، ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ خلاف عقل کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، ادنا سوچ کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے۔ ایشور ایک ہے اور اسی کی پوجا کرنی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں کہنا ہے، جس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا داعی بن جائے، اور جماعت دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہر طرف وہ صدا لگا دے، جو صدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لگائی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لگائی، وادیوں میں لگائی، بازاروں میں لگائی، میلوں میں لگائی، تمام مشرکوں کافروں کو مخاطب کیا، کسی ایک کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ وہی کام اب تبلیغ کو بھی کرنا ہے، اور سارے انبیاء کرام نے ہر دور میں یہی کام کیا۔ جس دن یہ کام ہوگا اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، ایمان و یقین کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائے گا، دل کھلیں گے، دماغ کھلیں گے، اپیل سنی جائے گی، اللہ کی طرف لوگ جھکتے چلے جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت عام ہوتی جائے گی، آپ کا اعتراف کیا جائے گا۔ بہت سے ہندو شاعر ہیں، بہت سے ہندو ہسٹورینز ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی ہے، خراج عقیدت ان کو پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی انسان تاریخ میں نہیں گزرا ہے۔ ایسے بہت سے ہیں جو حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج افسوس ہے کہ مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں میں آپس میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے حلقے ہیں، اتنے زیادہ فرقے بنا دیے گئے ہیں کہ انہیں اسی سے فرصت نہیں ہے کہ